انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. فرمایا سن، اسلام کا قانون قلت اور کثرت نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کثرت ہے، اور اگر ادھر سے بندے کی مدد نہ آئے تو پھر ذلت ہے. لا بعدد الرجال، اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا. آپ نے یہ بات کہہ کر صحابہ کو فرمایا تیاری کرو، یہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے. بس اتنی بات ہے. میں پچھلے جمعے بھی میں نے کہا خدا کے لیے آپ اپنی کوئی طاقت استعمال کریں، اور وہ جو ہے وہ من عظیم بیش ندانم، کیوں جی کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند. اقبال کہندا میں اقوام متحدہ دے بارے اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا. من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند. اقبال کہندا میں اقوام متحدہ دے بارے اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک تنظیم بنائی تاکہ او قبراں دے وچوں مردیاں دے کفن لا سکے. بس اے بات ہے. اقبال کہندا مینوں اس تو زیادہ اقوام متحدہ دے بارے کوئی معلوم نہیں ہے. کفن چوراں دا گروپ ہے جنہاں قبراں تقسیم کیتیاں کہ تو کشمیر نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا. بس کہندا اس تو زیادہ میں نو نہیں پتا کہ اقوام متحدہ کیا عالمی عدالت، اس کو عدالت کہنا بھی. قرآن نے جو اسلام کی مثال بیان کی نا، فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ توحید و رسالت ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، سب اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. اس پاکیزہ کلمے کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوں. اور قرآن نے یہ بیان کیا اسلام کے بارے میں کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہوں ففرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوں. تو کرتا کیا ہے اسلام؟ توتی اکلا کل حین، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے. یہ اسلام کا درخت کیا ہے؟ پاکیزہ کلمہ جو ہے اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جو ہر زمانے پھل دیتا ہے. ہر زمانہ پھل کوئی نہیں دیتا. ہاں، درخت کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے. تو قرآن نے بیان فرمایا اسلام کے لیے کوئی موسم نہیں ہے. کیوں جی؟ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم. اور اگلی گل بڑی اقبال دی توجہ والی، ایویں کلندر لاہوری نہیں بنیا. کہندا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پہران ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اگے اقبال فیصلہ کر دیتا، لکھاں سلام ہو اقبال تیری قبر ہوتے. ایک گل جے کوئی مولوی کردا نا تو پتہ نہیں وہ بارے کی کچھ گلاں ہونیاں. اقبال کہندا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اور سمجھ آئی اقوام متحدہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اقبال کہندا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. آگے پھر اقبال قلم توڑ دیتا، اسلام تیرا دیس ہے. کیوں جی؟ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. بس واہ جی، گل مکا دیتی اقبال، بس گل مکا دیتی. کیوں؟ جب بھی یعنی وہ میں اس پر بھی ایک بات کر جاؤں، کبھی انہوں نے اسلام کا نام نہیں لیا کہ ہم نے اسلام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور جب بھی بات کی تو کفر کے ساتھ ہم یہ کیا کرو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم کرو گے؟ توحید کی طاقت تو تم نے کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کیا. اسلام کی پاور کا تو کبھی استعمال ہی تم نے نہیں کیا. اگر تم اسلام کی پاور جانتے ہوتے نا تو ایک دن بھی وہاں ہندو کرفیو نہیں لگا سکتا تھا. اگر تم اسلام کی پاور جانتے ہوتے نا، ایک مسلم عورت کی طرف وہ انگلی بھی اٹھا نہیں سکتے تھے. ان کو گرفتار کرنا اور اٹھا کر گاڑیوں میں پھینکنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں جی، میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو میں صرف اس لیے دیکھوں کہ میں اس کے بعد کہوں استغفر اللہ. اس سے تو کشمیر کی بچیاں نہیں بچ سکتی. میرے یہاں نہیں، پوری امت ہی اٹھ کے استغفر اللہ پڑھتی رہے تو اس سے تو کشمیر کی بچیوں کا جو ہے وہ مداوا ان پر ظلم ستم کا نہیں ہو سکتا. پوری امت ہی اٹھ کے نفل پڑھنا